لوگ ناچ رہے تو کہہ رہے دم دم مس قلندر دم دم مس قلندر. 2 آدمی بے ہوش ہو گئے کہتے کہتے. ایک کو میں پانی ڈالنے لگا, یقین کریں دانت اس کے بالکل بند ہیں, ہاں دانت بند ہے, پانی بھی اندر نہیں ہو رہا, تو دل سے آواز آ رہی ہے دم دم مس قلندر. آپ تو دم دم مس قلندر کہتے ہیں نا, اس وقت اللہ اسے دمالی کرتے تھے نا. تو پھر اگر دم دم مس قلندر آ سکتا ہے تو پھر اللہ اندر نہیں آتا ہوگا. آپ ایک اور بھی طریقہ ہے اس کے علاوہ, کہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب ضربے لگاتے ہیں نا تو پھر وہی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے وہ جو ناچنے سے ہوئی تھی. اللہ, جب دل کی دھڑکنیں ابھریں پھر اس کے ساتھ اللہ ملا. اب چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نا, نچا دھڑکن ابھارنے کے لیے, اس میں اللہ ملانے کے لیے, یہ عبادت ہوئی نا. اگر دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ اللہ ملتا ہے تو بعض دفعہ گرمی لگتی ہے, کیونکہ اللہ جلالی بھی ہے. جب گرمی لگے تو دروشی پڑھیں, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر آپ اللہ کا ذکر کریں, پھر گرمی لگے پھر دروشی پڑھیں, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام بڑا اچھا کر رہے ہیں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. وہ کیوں؟ وہ تھکتا رہے, تیرا ہاتھ تو میرے دل میں ہے, میرا ہاتھ تیرے دل میں ہے, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن بڑی شکایت ہوگی, میں بڑا تہجد گزار تھا, کیا ہو گیا, میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اس شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا تو یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا نا. کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ لفظ اللہ ایمان ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے. وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں, پھر وہ کہیں بھی ہے, مدینے میں ہے. تو کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں, بڑے گھبرائے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں نا. جب رابع بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر. اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا نا, اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا نا. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس خانہ کعبہ نہیں آیا تو رابع بصری کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ جی حضور سرکار. بھئی حضور پاک تو خانہ کعبے کے کعبہ تھے, وہ تو کعبے کعبہ تھے. صرف بات یہ تھی اگر حضور پاک خانہ کعبہ مانا جاتے, آج جو کہتے ہیں ہم حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیوں جاتے؟ وہ اگر گئے نا تو امت کے لیے گئے نا, اگر میں نہ گیا تو کوئی بھی نہیں جائے گا نا. یقین کرو کہ حضور پاک کو نمازوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا, میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا, نمازیں اترنے سے پہلے بھی نبی تھے نا. تو پھر نمازوں کی ضرورت تھی, یہ امت کے لیے حضور پاک نے پڑھی. اگر آپ منگل کو نہ پڑھتے تو آپ سنت بنا لیتے نا. حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی, اور کل ان کو نزلہ زکام ہوگا تو کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں نا, ورنہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی, وہ تمہارے لیے سارے کام انہوں نے کیے. اب رابع بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا تو پھر بھی ان کو آدھا کلندر بولتے ہیں نا. پھر پورا کلندر کون ہوتا ہے؟ جس کو کعبہ طواف کرتا ہے وہ بھی آدھا کلندر ہے, تو پھر پورا کلندر کون ہوا؟ جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ آ گیا نا, اسی کے لیے پھر حدیث شریف ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ یہاں تک حضرت انسان پہنچ سکتا ہے. اس کے پاس شیطانی فوج ہے جنات کی, حکم دیتا ہے جا اس کو تباہ کر, برباد کر, کچھ بھی کر, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس صرف جن بھی نہیں ہے نا, تو تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا. اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی نا. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے, پھر غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے. اب ہم تمہاری اس وقت تک حفاظت کریں گے, بیعت بھی نہیں کریں گے, نذرانہ بھی نہیں لیں گے, اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا اندر جاگ نہیں اٹھتا. تو پھر جب اندر جاگ اٹھے گا تو خود ہی کسی کامل کو ڈھونڈ لے گا نا, ہماری محنت پوری ہو جائے گی نا. اس کے لیے اگر کسی کا کوئی مرشد ہے, ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں, مرشد نہیں ہے اس سے بھی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارا اندر چمک اٹھے, تمہاری روح چمک اٹھے, تمہاری روح بیدار ہو جائے. تو پھر بیدار ہوگی تو خود ہی اپنا مسکن ڈھونڈ لے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت سے عالم حضرات ہمارے حق میں ہیں, تو بہت سے ہمارے مخالف ہیں. حق والے تو سامنے ان کی کوئی بات زیادہ نہیں آ رہی, جب مخالف ہے نا تو پرچے بھیج کے نا کفر کے فتوے لگا کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے فتوے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو پوچھ لے, دل کی تسلی کر لے, اس کے بعد ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے. اس وقت ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے, ہر آدمی کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا ہے. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے, کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہو گیا ہوں, کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے, کیوں؟ میں اتنا بڈھا ہوں, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور کیا. ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو یہ چیزیں کفار کے پاس بھی, جو کافروں کو دی وہی تم کو دی, تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں جھک جاؤ. 2 4 5 7 دن میں تمہارے اندر اللہ شروع ہوگی, اس کا کرم ہو گیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں, کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. پھر اگر کار بنگلہ دیا تو وہ کرم ہے نا, پھر کرم ہی کرم ہے نا, یہ کرم ہے نا. اپنے آپ کو آزمانے کا راز میں کیا ہوں, میرے پر اللہ کتنا مہربان ہے اور میرا مرشد کیا ہے, یہی ایک کسوٹی ہے بس. گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا, میں مسلمان تو ہو جاؤں, شرابیں بھی چھوڑ دوں اور نمازیں بھی, جو کہو گے میں کروں گا, ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی, اگر میں سمجھا دو تو کیا کہ تم گارنٹی نہیں دیتے. میں مسلمان بھی ہو جاؤں پھر تم بحث کی گارنٹی نہیں دیتے ہو کہ میں تمہارے سب علماء کے پاس پھرا, وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بھی گارنٹی نہیں, تیری گارنٹی کیا دیتی. میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی بولے جس نے اسرار الہی گور شاہی گور شاہی. کہنے لگا جس چیز کی گارنٹی نہیں وہ کمزور ہے. تمہارے مذہب کی گارنٹی نہیں, تمہارا مذہب کمزور ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے, سالوں کی بات نہیں, مہینوں کی بات نہیں, دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا. اگر تم یہ اندر اللہ کو بسا کے دیکھو تو تمہارے اندر تم روح بے چین ہے, وہ روح بے چین ہے. ہمارے اندر کسی طریقے سے اللہ آئے, ہم اس کو پکڑے تو تم اللہ باری پھینکتے رہتے ہو. نماز بھی پڑھے تو نور بار, قرآن پڑھے تو نور بار, اللہ کری تو وہ بھی بار, اندر جائے تو پتہ چلے تم کیا ہو. اللہ. اس کے لیے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں, اس کے بعد ذکر لیں, اپنی قسمت آزمائیں. اگر اللہ شروع ہو گئے دعا دے دینا, ورنہ جیسے ہو ویسے تو رہو گے نا. یہ کہتے ہیں جس طرح آپ دل سے اللہ کا ورد جاری کروا دیتے ہیں, کیا آپ ایک گونگے شخص کی زبان سے اللہ کروا سکتے ہیں؟ وہ پہلے ہی بتایا کہ یہ زبان اللہ نہیں کرتی ہے, اس کو اللہ وہ مخلوق کراتی ہے نا, تو گونگے کی وہ مخلوق ہی نہیں ہوتی ہے نا. بھئی گونگے کی مخلوق نہیں ہوتی, وہ اللہ
اس کیسے کرے گا اس کا